بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بین کال میں دیکھنے سننے سمجھنے والے تمام دوستوں کو عدیل مرزا کا سلام۔ بات کریں گے مہنگائی کی شرح میں اتنی تیزی سے جو کمی واقع ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب بھی کیا، اس دوران بھی انہوں نے مہنگائی کا ذکر کیا اور اس کے باقاعدہ اعداد و شمار بھی بتائے۔ ادارہ شماریات اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے؟ وزیر اعظم کی تقریر بھی آپ کے سنائیں گے، وہ کلپ آپ کو ضرور سنائیں گے جس میں انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے اور سعودی عرب سے جو تازہ ترین ایک کمک پہنچی ہے، یہ مہنگائی کو جو سہارا مل رہا ہے، اس کے پیچھے سعودی عرب کا بھی ہاتھ ہے، چین کا بھی ہو سکتا ہے، اور متحدہ عرب امارات کا خاص طور پر اس کا ذکر کریں گے۔ یہ گفتگو بھی آپ کو سنوائیں گے، اور ادارہ شماریات نے جو پیش کی ہے اس حوالے سے ایک رپورٹ، وہ بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ لیکن برطانوی خبرساں ایک ادارہ ہے، اس نے اس حوالے سے کیا رپورٹ دی ہے، وہ بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ دیکھتے رہیے بے نقاب نیوز۔ جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا وہ ان کا تو ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور جو دوست ابھی تک نہیں کر سکے ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع ضرور دیں۔ جنوری کے مہینے میں مہنگائی کی جو سطح ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2.4% منتھ ٹو منتھ پہ آ چکی ہے، جو کہ 9 سال کی کم ترین سطح پہ ہے۔ یہ 28.73% پہ تھی، جو اب الحمدللہ جنوری ٹو جنوری 2.4% پہ آ چکی ہے۔ اس کے لیے میں آپ سب کو، پوری کابینہ کو اور پوری قوم کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ادارہ شماریات نے کہا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرح 9 سال سے زیادہ عرصے کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ سالانہ بنیادوں پر جنوری میں مہنگائی کی شرح کم ہو کر 2.4% رہ گئی۔ برطانوی خبرساں ادارے روٹرز کے مطابق پاکستان میں مہنگائی نمایاں کمی آئی ہے، جو جنوری 2024 میں 28.3% تھی۔ محکمہ شماریات کے مطابق جنوری میں اشیائی ضرورت کی قیمتیں گزشتہ ماہ کے مقابلے میں 0.2% بڑھیں۔ جنوبی ایشیائی ملک جو اس وقت بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کے ستمبر میں دیے گئے $7 ارب کے پیکج سے سہارا لے رہا ہے، معاشی بحالی کے سفر پر گامزن ہے۔ IMF مارچ میں پاکستان کی کارکردگی کا جائزہ لے گا، اور حکومت و مرکزی بینک اپنے اہداف پورے کرنے کے حوالے سے پراعتماد نظر آتے ہیں۔ پاکستان کویت انویسٹمنٹ کمپنی کے اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ برائے تحقیق عدنان سمیع شیخ نے کہا کہ مہنگائی میں کمی بنیادی طور پر شماریاتی بیس ایفیکٹ کی وجہ سے ہے، جسے کرنسی کے استحکام، خوراک و توانائی کی کم قیمتوں کا بھی سہارا حاصل ہے۔ پاکستان کے مرکزی بینک اسٹیٹ بینک نے گزشتہ ہفتے بنیادی شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹس کم کر کے 12% کر دی تھی، جبکہ مہنگائی میں کمی اور معاشی ترقی کی رفتار تیز ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ 6 ماہ میں 1000 بیسس پوائنٹس کی کمی کے بعد اس شرح میں مزید کمی کی جانب ایک اور قدم ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جون 2023 میں ریکارڈ 22% کی بلند ترین سطح سے شرح سود میں کمی شروع کی، جو ابھرتی ہوئی معیشتوں کے مرکزی بینکوں میں سب سے جارحانہ پالیسی اقدامات میں شمار ہوتی ہے۔ یہ کمی 2020 میں کووڈ-19 وبا کے دوران کیے گئے 625 بیسس پوائنٹس کی شرح کمی سے بھی زیادہ ہے۔ یہ برطانوی خبرساں ادارے روٹرز کی رپورٹ تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ادارہ شماریات نے بھی اس حوالے سے جو رپورٹ دی ہے، وہی چیز انہوں نے بھی رپورٹ کی ہے کہ مہنگائی کی شرح تیزی سے نیچے آئی ہے، اور یہ 1 سال کے کلیئر عرصہ میں، جیسا کہ رپورٹ میں بتایا کہ 2024 جنوری 2024 میں یہ شرح 28% سے زائد تھی، اب 2 کے قریب آئی ہے۔ تو اس کے پیچھے جیسا کہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ جو ٹیم ہے، شہباز شریف کی جو ٹیم ہے، اس میں انتھک محنت ان کی نظر آتی ہے، اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ جو موجودہ حکومت کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ایک ٹیم ورک ہے، وہ نظر آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب موجودہ حکومت نے عنانِ اقتدار سنبھالا تو بہت سے مسائل درپیش تھے، لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ تھا، میں یہ سمجھتا ہوں، وہ تھا معیشت۔
समझ नहीं आ रही थी कि ये मैशत संभलेगी कैसे, कहाँ से एक्सपोर्ट जो है आपकी, वो आपके पता ही है क्या है। जब बिजली इतनी महंगी है, कोई चीज़ इतनी सस्ती बन नहीं रही, आलमी मंडी में जब आप मुकाबला कर नहीं पा रहे दूसरी मसनूआत का, तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी। फिर डॉलर का जो रेट था वो कैसे नीचे आएगा, महंगाई कैसे कम होगी, क्या ऐसा जादू का चिराग होगा जिसको रगड़ा जाएगा और महंगाई रातों रात नीचे आ जाएगी। पिछले जो 16 माह पीडीएम की जो हुकूमत थी, उसके 16 माह में तकरीबन यही टीम थी और वज़ीर आज़म भी यही थे। मायूस हुए थे लोग। ये तेज़ी से आपको ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो भी बढ़ी थी, महंगाई भी बढ़ी थी, हर चीज़ में इजाफा हो रहा था और मैशत दगरगूं थी। ऐसा लगता था कि मुल्क माशी दिवालिया होने वाला है। लेकिन वही टीम है अब, और इस तरीके से काम हो रहा है कि न सिर्फ महंगाई नीचे आ रही है बल्कि अवाम को हर सतह पर रिलीफ मिलना भी शुरू हो गया है। बेरोज़गारी की शरह में भी कमी होना वाक़ई हुई है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अशियाए सर्फ की बेसिक कीमतें, उनकी कमी का ये मुतालबा था अवाम की जानिब से कि ये जो आटा, चीनी और दूसरी खाने पीने की अशियाएँ जो मुफ्त देते हैं अब रमज़ान में लाइनें लगा कर या ट्रकों के ज़रिए आप घरों में बेचते हैं, इससे बेहतर है कि आप अशिया सर्फ की कीमतों में कमी लाएं ताकि शहरी बाइज़्ज़त तरीके से दुकानों से सस्ती अशिया ख़रीद सके। तो ये फरमाइश पूरी की है हुकूमत ने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि महंगाई की शरह में नुमायां कमी हुई है। सब्जियां आपके सामने हैं, आप खुद खरीद रहे हैं, अंडे, इस तरीके से चीनी, चावल, आटा, खाने पीने की जो अशियाएँ, यही आटे का जो रेट है, आपको पता ही है कि जब पीडीएम की हुकूमत थी तो कहाँ पे ये रेट चले गए थे। एक वक्त था कि जब मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो ये 600 साढ़े 600 रुपये का 20 किलो का आटा आता था, फिर ये चला गया था 1200-1400 रुपये पे, और अब ये नीचे आता हुआ और मज़ीद कीमतें ये गिर रही हैं और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि इसकी जो आटा, चीनी, चावल, उसकी कीमतें मज़ीद कम होंगी। लेकिन यहाँ मैं हुकूमत से एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि अब माह रमज़ान आने वाला है। रमज़ान का महीना जो आता है, जब भी आता है तो पहले जो अशरा है रमज़ान का, उस दौरान महंगाई की शरह ऐसे बूस्ट होती है, ऐसे महंगाई ऊपर जाती है। ख़ास तौर पर रमज़ान के दिनों में, माह सियाम में जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। हुकूमत इस पर कंट्रोल करे। ये जितना ज़ोर ये देते हैं ना कि घरों में मुफ्त आटा, राशन पैकेज, इन चीज़ों पर गौर करने की बजाय, ज़्यादा अपनी तवानाइयाँ इस पर सर्फ करने की बजाय, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं उनको इतना एक्टिव करें कि ये जो खुद साता जो दुकानदार हैं या जो मिडल मैन हैं, जो ताजर हैं, जो मंडी वाले लोग हैं, आड़ती हैं, वो जो कीमतें वो पूरे साल की कीमतें एक ही महीने में जो वसूल कर लेते हैं, उन पर कंट्रोल करें। अगर रमज़ान के महीने में अशियाए सर्फ और रमज़ान के महीने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की कीमतें हुकूमत कंट्रोल करने में कामयाब हो गई तो मैं समझूंगा कि ये महंगाई से भी बड़ा, महंगाई की कमी से भी बड़ा तोहफा है जो हुकूमत की जानब से अवाम को दिया जाएगा।